अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सूरह अहज़ाब का सबक नंबर 3 उसका आगाज़ कर रहे हैं, जो आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 ta 27 पर मुश्तमिल है। उम्मीद है कि आपने पहले 2 सबक जो हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा और उसकी असाइनमेंट भी उसको हल कर लिया होगा। आज हम तीसरे सबक की तरफ आते हैं। आज हम इस सबक की ट्रांसलेशन करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो मज़ामीन बयान किए गए हैं उनका खुलासा क्या है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ही मोमिनीन के लिए बेहतरीन नमूना ज़िंदगी है। दूसरा पॉइंट, मोमिनीन के अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे ईमान, तर्ज अमल और इस्तकामत की वजाहत की गई है। मोमिनीन का अल्लाह और रसूल के साथ जो सही मानों में ईमान है और उसका तर्ज अमल और जो इस्तकामत उन्होंने दिखाई इस तरह के मुश्किल कामों, मुश्किल हालात में, उनका जो है वो उसकी वजाहत की गई है कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की वो खूबियाँ बयान की हैं। आगे नंबर 3 है, मोमिनीन की शहादत की आरजू की उम्दा मिसाल से वजाहत की गई है कि वो हर जंग में शहादत का आरजू करते हैं, शहादत की आरजू करते हैं। जी, नंबर 4, कुफ़ार का अल्लाह ताला ने गुस्से से भरा हुआ और नाकाम वापस किया और वो मुसलमानों पर फतह हासिल ना कर सके। ये भी हमने देखा कि अल्लाह ताला ने ईमान की आजमाइश जब अच्छे तरीके से कर ली तो फिर अल्लाह ताला ने तूफान, आंधी भेजी और उसके साथ फरिश्तों की मदद भेजी, जिसकी वजह से वो नाकाम वापस लौट गए। और 5वें नंबर पर जो पॉइंट है, यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा की बदअहदी की सज़ा का तज़किरा किया गया है। ये इंशाल्लाह हम जब आयात का मुताला करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो उस वक्त इसकी वजाहत साथ साथ इंशाल्लाह करते जाएंगे। अब हम आते हैं इस सबक की तर्जुमे की तरफ। तो तर्जुमा हम देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लक़द बेशक, काना है बेशक है, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी रसूलिल्लाह अल्लाह के रसूल में, उस्वतुन हसना एक बेहतरीन नमूना। तो बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है। नमूना क्या होता है? मॉडल, जिसको देखकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके। हम कहते हैं ना आइडियल, कि हमारा आइडियल क्या है, फिर आइडियल जिसको हम मानते हैं, फिर उसके मुताबिक हम देखते हैं कि उसकी हर अदा, उसके हर अमल को पेश नज़र रखते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने हेयर स्टाइल ये बनाया, उसने कपड़े इस तरह के पहने, तो और उसने 24 घंटे के मामूलात में किस तरह वक़्त गुजारा, तो उसके हवाले से जो उसने इरशाद फरमाया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस लिहाज से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए उनकी ज़िंदगी में, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। अब ये नमूना जो है वो मॉडल जो है वो कौन बनाएंगे? वो अहले ईमान, जो आगे ये आयत का बाकी का हिस्सा जो है बयान किया जा रहा है वो बहुत अहम है। लिमन काना यरजुल्लाह, उसके लिए जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, वल यौमल आखिरा, और आखिरत के दिन की, यानी कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है। व ज़कर अल्लाह कसीरा, और उसने अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद किया, और उसने ज़करा
یاد کیا اللہ کو کثیرہ، بہت زیادہ۔ تو یہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین ماڈل کے طور پر کون اپنائے گا، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کون گزارے گا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یعنی کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے اور یوم آخرت کے دن میں ہونا ہے۔ اب اللہ سامنے جب ہم ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کے دن ہم حساب کتاب دیں گے، تو جب ہم اس کام کو آگے رکھیں گے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے اور آخرت میں ہم نے اس کا حساب دینا ہے، تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی اعمال کیے ہیں ان کو پسند کر لے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اہل ایمان اللہ کے رسول کو ایک بہترین ماڈل کے طور پر ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تاکہ میرا اللہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں مجھے نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، تو یہی ہے، اور مجھے کامیابی مل جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں، اور آخرت کی جتنی بھی منازل ہیں، پلسرات منزل ہے اور دیگر حساب کتاب کا دن ہے اور 50,000 سال کا دن ہے، وہ میرا خیر و عافیت سے گزر جائے۔ تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں بطور نمونے کے طور پر سامنے رکھے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جب ہمیں کوئی فراغت کا بھی ٹائم ملتا ہے تو اس میں ہم ادھر ادھر ضروریات کی بجائے ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ تو اہل ایمان کی یہ خوبیاں جو ہیں وہ ہم نے آگے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی آیات پر تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور آخرت میں اپنے حساب کتاب کو بہتر طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، وہی اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ماڈل کے طور پر اپنی زندگی میں اپنائیں گے اور انہی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حوالے سے، یہ آیت جو ہم اکثر پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں اس کا مصداق بنا دے، اس کے مطابق ہمارے اعمال ہو جائیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا، یا فوجوں کو دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ، انہوں نے کہا یہ ہے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، صدق اللہ، اور اللہ اور سچ کہا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور ان کا زیادہ نہیں ہوا، الا ایمانا و تسلیما، مگر ایمان اور اطاعت میں، یعنی کہ وہ ایمان اور اطاعت میں اور زیادہ آگے بڑھ گئے۔ تو یہ اہل ایمان کی جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے موقع پر اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ رویہ بیان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے فوجیں دیکھی تو آپ کو پتہ ہے کفار منافقین جو مسلمانوں کا ہی کمزور مسلمان تھے اور منافقین کے درجے میں تھے، ان کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے تو ان کے اوپر تو جیسے غشی طاری ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہیں کہ اتنی فوجیں آ گئی ہیں تو اب ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن جب اہل ایمان نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور وہ ایمان اور اطاعت میں آگے بڑھ گئے۔ یہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر جو ہے وہ آیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ से आजमाएंगे, वलजू और भूख से, वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात, और मालों और जानों के कम हो जाने से आजमाएंगे। तो क्या है कि अहले ईमान ने तो ये बात कही कि अल्लाह ताला ने तो हमसे पहले ही कहा था कि हम आजमाएंगे, तो वो लिहाजा वो खौफजदा होने की बजाय उनका ईमान भी और बढ़ गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उन्होंने उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को पेश कर दिया, और उस सर्दी की शदीद तरीन रातों के अंदर मुसलसल 1 महीने से ज़्यादा जो पहरा जो है खंदक के पीछे देना पड़ा है और दुश्मनों को रोके रखा है, तो ये अहले ईमान का तर्ज अमल था। जी आगे देखते हैं हम अगली आयत। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू, मिनल मुमिनीना मोमनों में से, रिजालुन वो लोग भी हैं, सदक़ू उन्होंने सच कर दिखाया, मा आहदुल्लाह जो उन्होंने अल्लाह से अहद किया, अलैहि यानी कि जिसका अहद किया, तो जिस पर मतलब यह है कि जो उन्होंने अल्लाह से अहद किया, फ़मिन्हुम मन कज़ा, बस उनमें से हैं वो जो पूरा कर चुके, नहबहू अपनी नज़र, वमिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से वो भी हैं जो मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वमा बद्दलू तब्दीला, और उन्होंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, यानी कि उनका वो जो तर्ज अमल था कि जो उन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया था, कि उनमें से बहुत सारे मोमिनों में से कुछ लोगों ने तो उसका जो है वो अहद को सच कर दिखाया, और उनमें से वो अपनी नज़र भी पूरी कर चुके, यानी अपनी जानें भी इस अल्लाह के रास्ते में जो है वो निछावर कर चुके, और उनमें से बाकी के जो हैं वो मुंतज़िर हैं कि ऐ अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे कि मैं भी तेरे रास्ते में जो है वो शहादत वाली मौत जो है वो हासिल करूं, और उन्होंने उस इरादे और नीयत के अंदर कोई तब्दीली नहीं की। तो ये मोमिनीन की अगली जो है खूबी बयान की जा रही है कि उन्होंने जो अल्लाह ताला से अहद किया था उन्हें सच कर दिखाया गोया। अब अल्लाह ताला उसका बदला जो है वो बयान कर रहे हैं, लियजज़ी अल्लाह, ताकि अल्लाह ताला बदला दे, अस्सादिकीना बेसिदक़िहिम, सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे, ताकि बदला दे अल्लाह सच्चों को बेसिदक़िहिम उनकी सच्चाई का, वयुअज़्ज़िबल मुनाफिकीना, और वो मुनाफिकों को अजाब दे, इंशाअ अगर वो चाहे, औ यतूब अलैहिम, या वो उनकी तौबा कबूल कर ले। अब ये देखें कि यहाँ अल्लाह ताला जो है वो अहले ईमान को ये बात कर रहे हैं कि जिन्होंने ये अहद किया था अल्लाह ताला से और उसको सच कर दिखाया, तो अल्लाह ताला ऐसे सच्चों को फिर उनका बदला देगा, और अल्लाह का बदला वो अल्लाह की रज़ा है सबसे बड़ी। और दूसरी बात, फिर अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी जो है वो अता फरमाएगा। और आपको पता है कि फिर अहले ईमान को अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बिशारतें दी थी कि कैसर किस्रा की, जो मैंने पीछे भी आपको वजाहत की थी, खंदक खोदते हुए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर को तोड़ रहे हैं और चिंगारी उड़ रही है, तो फिर उससे आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रोम की सल्तनत की चाबियां मुझे दे दी, यानी कि उस पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। और फिर दोबारा जो है वो थोड़ा मारा तो उस पर चिंगारियां जब पत्थर से उड़ी हैं, तो उससे कहा कि अल्लाह ने मुझे किस्रा की, यानी कि ईरान की जो सुपर ताकत थी उसकी भी चाबियां दे दी हैं। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी अहले ईमान को उसका बदला देते हैं, और फिर आखिरत में अपनी रज़ा के मुताबिक अल्लाह ताला अहले ईमान से राज़ी होगा और उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। अब इसमें अहले ईमान में से वो जो कमज़ोर दर्जे के मुसलमान हैं, कमज़ोर ईमान के दर्जे में हैं, उनमें से अल्लाह ताला कह रहे हैं वायुअज़्ज़िबल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों को अल्लाह ताला अज़ाब देगा इंशाअ, अगर वो चाहेगा। तो क्या मतलब है कि मुनाफिकीन जो हैं वो बुनियादी तौर पर उनके अंदर वो बीमारी है, हमने इसकी भी वजाहत की थी कि पहले एक मुनाफिकीन की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अगर 3 दर्जों में इसे शामिल किया जाए कि पहले है कि एक बीमारी लगी, अगर उसकी सिम्टम्स जो हैं वो परहेज़ करने से ठीक रहेंगे, फिर अगर परहेज़ नहीं किया तो फिर उसका नतीजा क्या होता है कि
انسان کو پھر ڈاکٹر جیسے اینٹی بایوٹک دیتے ہیں کہ اب یہ بیماری جو ہے یہ اینٹی بایوٹک استعمال کرنے سے جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، تو اس طرح کی سٹیج پر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے رویوں کو درست کر لیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اب تیسری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ جیسے ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں جی اب تو یہ لا علاج مرض ہو گیا ہے، اب تو یہ بیماری جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی۔ تو اسی طرح منافقین کا ایک اہل ایمان میں سے جو کمزوری دکھاتے جاتے ہیں، اور ایک درجے میں جب وہ آخری سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ نو ریٹرن ہوتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ منافقین کو قرآن مجید میں بھی اور مقام پر بھی کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جو ہیں وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی، کیونکہ وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو پھر ان کا وہ منافقین کے درجے میں پہنچ گئے اور اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو تو جو ہے وہ سزا دے گا، لیکن وہاں پر بھی جہاں جہنم کے نچلے ترین درجے، وہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ وہ ان کو عذاب دے گا۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر وہ شکر گزاری والا رویہ اختیار کریں اور ایمان لائیں تو تب اللہ تعالیٰ مطلب اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا گیا انشاء، اگر وہ چاہے گا، او یتوب علیہم، اور یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ انہوں نے کمزوری دکھائی ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ جو سچے اہل ایمان جس طرح کے رویے اختیار کیے ہوئے ویسے انہوں نے نہیں کیے، لیکن بعد میں انہیں شرمندگی ہوئی اور واپس لوٹ آئے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا تذکرہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں، ان اللہ کانا غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیم، بہت مغفرت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ یہ نکرہ کی حالت میں جو اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اس میں بہت زیادہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کہ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کی رحمت کی طرف آ جاؤ، لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ اللہ تعالیٰ اہل کفار کی بات کر رہے ہیں کہ جو پورا عرب سمٹ کر جو ہے اہل ایمان کی ایک چھوٹی سی بستی کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا یا پھیر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغائظہم، اپنے غصے میں، لم ینالوا خیرا، لم ینالو نہیں، ینالو ملی، حاصل کی، انہوں نے نہیں حاصل کی، خیرن کوئی بھلائی، تو انہوں نے کوئی بھلائی جو ہے وہ حاصل نہیں کی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اچھا یہ تو ہو گیا کہ وہ کافر جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کا، ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کا جو ہے وہ آندھی بھیجی اور شدید تین سردی، اور اس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی جو کھانے پکانے کی دیگیں اور وہ دیگر چیزیں ساری تل پٹ ہو گئیں اور آگ لگ گئی ان کے خیموں کو، اور تیز ہوا اور دوسرا فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں تتر بتر کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اب آ جائیں یہ جو اگلی آیات ہیں، اس کے حوالے سے اس کا ذرا پس منظر اگر سمجھ لیں تو پھر آپ کو یہ آیات جو ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آئے گی۔ وہ کیا ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر جب ہوا تھا تو اس وقت مدینہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جسے میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں پہلے ایک قبیلے نے غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کی، اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ سزا ملی کہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا تو انہیں وہاں مدینہ کے حدود سے پھر نکال دیا گیا۔ تو
بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بنو قینقاع جو ہیں ان کا غزوہ بدر کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہوا، اور باقی 2 قبیلے رہ گئے. تو غزوہ احد میں آپ کو پتا ہے کہ اہل ایمان کو جو ہے وہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور اس حوالے سے کفار پر پہلے اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، پھر مسلمانوں کی بد نظمی کی وجہ سے اور نافرمانی، کمانڈر کی ایک نافرمانی کی وجہ سے. تو اس میں وہ جو دوسرا بنو نذیر تھا، انہوں نے پھر دیکھا کہ مسلمانوں کو اب جو ہے وہ اس حوالے سے گزن پہنچی ہے، تو انہوں نے بھی خلاف ورزی کی. تو سورہ حشر کے اندر ان کا تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے، جس میں انہیں پھر ان سے نکال دیا گیا کہ تم اپنا جتنا بھی سامان لے کر جا سکتے ہو یہاں سے لے کر چلے جاؤ. باقی وہ پھر اپنے گھروں کو بھی تباہ و برباد کرنے لگ گئے اور توڑ گئے، کہ جو چیزیں اکھاڑ کر لے کر جا سکتے تھے وہ جانوروں پر ڈال کر لے گئے، اور باقی جو ہیں وہ نہیں اکھاڑ کر لے کر جا سکتے تو انہیں بھی خراب کر دیا کہ مسلمان بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو دوسرے قبیلے کا معاملہ غزوہ احد کے موقع پر ہوا. اب یہ تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ. بنو قریظہ کا معاملہ کیا تھا کہ یہ ایک قبیلہ رہ گیا تھا، خندق ہوتی ہوئی تھی بیک سائڈ سے، جو ہے وہ یہ مدینہ کی بیک سائڈ، جو مدینہ کے بستی تھی اس کے پیچھے ان کے قلعے تھے. تو کفار نے، مکہ والوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیشن کی کہ تم پیچھے سے حملہ کرو، ہم خندق کو کراس کر کے آئیں گے تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. تو اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر بات ہے کچھ جاسوسی کا نظام تھا. تو اس حوالے سے ایک صحابی ہیں جس کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے بدعہدی کرنے کے حوالے سے ایک قبیلے کا نئے مسلمان ہوئے تھے ایک اور، تو انہوں نے کہا ان کا قریش کے ساتھ بھی، مکہ والوں کے ساتھ بھی بڑے تعلق تھا، اور ان کے ساتھ بنو قریظہ کے ساتھ بھی تعلق تھا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو بنو قریظہ ہے یہ ان کا جو خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں سازش آپس میں نہ کریں اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ کفار کے ساتھ مل کر پیچھے سے حملہ نہ کر دیں تو ہمیں مطلب نقصان نہ پہنچے، تو میں ان کے درمیان میں پھوٹ نہ ڈال دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ ان کے درمیان میں جو ہے وہ کرو اس طرح کا معاملہ. تو وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مکہ والے جو ہیں یہ سارے کافر جو آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو واپس اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے علاقوں میں چلے جانا ہے، تو تمہارا واسطہ مسلمانوں کے ساتھ ہی پڑنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کفار جو ہیں وہ تو تم نمایاں ہو جاؤ اور پتہ چل جائے مسلمانوں کو بھی. تو تم اس طرح کرو کہ کفار کے ساتھ جو ہے نا، مکہ قریش کے ساتھ یہ معاہدہ کرو کہ تم جو ہے وہ 10 اپنے جو ہیں بطور لوگ جو ہیں وہ ہمیں ضمانت کے طور پر دو کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، تو تب ہم جو ہیں وہ پیچھے سے حملہ کر دیں گے. اب یہ انہیں سمجھا کر جو ہیں وہ اس لحاظ سے گئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ اب قریش والوں کے پاس چلے گئے اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ بنو قریظہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے، تو انہوں نے تم سے کہیں سازش کے طور پر بندے منگوائیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے. تو لہذا کوئی اس طرح کی شرط اگر تمہارے ساتھ رکھنا چاہیں تو پھر یہ نہ کرنا کہ ان کو وہ بندے ضمانت کے طور پر مانگیں گے تو وہ انہوں نے جا کر قتل کر دینے ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ ایسا جو ہے نا وہ جب وہ اس طرح کی کمٹمنٹ کریں تو ایسا عمل نہ ان کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے. تو اس میں اب قریش والوں کو بھی ٹھٹکا، اور اسی طرح جب بنو قریظہ والوں کے ساتھ ان کا آپس میں اس بات پر جو ہے گفت و شنید ہوئی تو انہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ تم اپنے ضمانت کے طور پر 10 بندے جو ہے نا وہ ہمیں دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں پیچھے چلے جاؤ اور ہم پیچھے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر ہم تو ان کا مقابلہ اس درجے میں نہیں کر سکیں گے. تو اس طریقے سے قریش نے یہ بات جو ہے نا ان کی تسلیم نہیں کی، تو ان کا آپس میں معاہدہ نہیں ہو پایا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ
کفار جو ہیں وہ چلے گئے، میدان خالی ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو پتہ ہے کہ بستی سے یہ تقریباً خندق جو کھودی ہوئی ہے وہ مدینہ بستی سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اس میں جب آپ واپس آ کر اپنے ہتھیار جو ہیں وہ اتار رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، فرشتوں نے تو ابھی اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، ہتھیار نہیں اتارے، تو آپ اپنا جو ہے وہ جنگی لباس اتار رہے ہیں، ابھی تو یہ بنو قریظہ نے جو خلاف ورزی کی ہے اس کی سزا انہیں ملنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت پھر صحابہ کو جو ہے وہ حکم دیا کہ بنو قریظہ کے ان کے قلعوں کی طرف جو ہے وہ چلو اور ان کو جو ہے وہ ان کا محاصرہ کرو۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا، اور اتار دیا ان لوگوں کو ظاہروا جنہوں نے ان کی مدد کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ کافی ہو گیا مومنوں کو لڑائی کے لیے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بہت غالب ہے۔ تو یہ کیا ہوا، اس میں وہ واقعہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم نے عصر کی نماز ان کے قلعوں کے پاس جو ہے جا کر پڑھنی ہے، وہاں پر جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو اس میں سے بھی پھر جب چونکہ ٹائم جو ہے وہ رستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو رستے میں اب عصر کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو ہمیں عصر کی نماز پڑھ کر آگے جانا چاہیے۔ تو کچھ نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، تو وہاں جاتے ہوئے وہ عصر کا ٹائم ختم ہو گیا اور مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا، وہ مطلب شروع ہو گیا۔ تو کچھ صحابہ نے رستے میں نماز پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کر پھر وہ قضا نماز پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ اس بارے میں پھر بعد میں بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا دونوں نے جو فیصلہ کیا وہ درست کیا، تو لہذا دونوں پر، جنہوں نے پڑھ لی وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے وہاں جا کر پڑھ لی وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہیں وہ قلعوں کی، اہل ایمان نے جو ہے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، اور اب ان کے اوپر جو ہے وہ دہشت طاری ہوئی کہ اب کیا ہو، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے قلعوں سے جو ہے اہل کتاب کو جو ہے وہ اتار دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے لڑائی کے طور پر، یعنی کہ بغیر لڑائی کے انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے۔ جی، تو اس کے بعد وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَقَذَفَ اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرُّعْبَ، روب، ان کے روب ڈال دیا، وہ اہل کتاب کا، وہ جو بنو قریظہ کا تھا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ فریقاً تقتلون و تاسرون فریقاً، ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے ہو، تاسرون فریقاً اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے ہو۔ اب یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ جب انہوں نے اس بات کو جو ہے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ معاہدے کی اب خلاف ورزی ہو گئی تھی، اور ان کو ظاہر بات ہے معاہدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو مدینہ کے سردار تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ، جو قبیلے کے سردار تھے پہلے سے، ان کے ساتھ جو ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مدینہ کے جو سردار تھے وہ ہمارے جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تو حضور صاحب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مطلب کافی بیماری کی حالت میں تھے، تو ان کو لایا گیا وہاں پر، اور انہوں نے پھر فیصلہ ان کے تحت کیا۔ اور انہوں نے کیا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس طرح کرو کہ تم تورات کو مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے ہو، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو تورات میں جو اس معاملے میں معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے مطابق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تورات لائی گئی، تورات میں جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ تھا کہ جو اس طرح کا
माहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उनके नौजवानों को कत्ल किया जाएगा और बाकियों को सबको कैदी बना लिया जाएगा और उनकी सारी जायदादें जो है वो जब्त कर ली जाएंगी। तो उन्होंने जो तौरात का फैसला था वो इम्प्लीमेंट किया। तो फिर इसी का तज़किरा जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रौब डाल दिया और एक ग्रोह को तुम कत्ल करते हो और एक ग्रोह को तुम जो है वो कैदी बनाते हो, यानी कि उनकी जायदादें और जो भी उनकी बागात थे और उनके किले थे वो सारे के सारे जो है अहले ईमान के कब्ज़े में आ गए और बाकी जो नौजवान थे जो लड़ाई के काबिल थे उनको जो है वो उनको सज़ा दी गई, कत्ल कर दिया गया और बाकी जो है वो कैदी बना लिया गया। तो ये अल्लाह ताला उसका तज़किरा जो है यहाँ फरमा रहे हैं। वअौरसकुम अर्ज़हुम, और उसने तुमको वारिस बना दिया अर्ज़हुम उनकी ज़मीन का, व दियारहुम और उनके घरों का, व अमवालहुम और उनके मालों का, व अर्ज़न लम ततऊहा और ज़मीन का जिसको तुमने पामाल नहीं किया, यानी कि जिन पर तुमने लड़ाई करके उनको जो है वो लड़ाई की सूरत में हासिल नहीं किया, बल्कि बगैर लड़ाई के ही अल्लाह ताला ने उसको तुम्हारे हवाले कर दिया। ये उनके दिलों में रौब डाल दिया ना, तो रौब डाल देने की वजह से उन्होंने हथियार डाल दिया और कहा और बात सरेंडर कर लिया और कहा कि हमारा जो फैसला जो है वो मदीना के सरदार हैं वो करेंगे तो उसके मुताबिक हम उसको तस्लीम कर लेंगे। तो उसके मुताबिक उनका फैसला हुआ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें जो है वो उनकी ज़मीनों का, उनके घरों का, उनके मालों का, और वो उनकी ज़ाहिर बात है बड़ी मालदार ये लोग थे और इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी थी, मालो दौलत भी बेशुमार था। तो वो अल्लाह ताला ने इनको दे दिया और इसकी वजह से आगे जो कुछ अहकामात आएंगे तो उस हवाले से हम देखेंगे कि उसमें मुसलमानों के अंदर जो बहुत ज़्यादा हालात ऐसे थे कि कई कई वक्त का खाने के लिए उनके पास बुनियादी ज़रूरत का सामान भी नहीं होता था और कई कई दिन तक कई सहाबा ऐसे भी होते थे जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह फ़ुक़राए सहाबा जो कि साहब सुफ़ा थे, जिनको कह लें मस्जिद नबवी में दीन के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर लिया हुआ था, और दीगर दूसरे सहाबा भी, मतलब हालत इतनी अच्छी हालत नहीं थी। तो ये मालो दौलत मिलने की वजह से फिर मुसलमानों के अंदर कुछ बेहतरी वाली सूरत पैदा हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फिर ये सारा जो है वो अहले ईमान के उन लोगों को जो है वो तक़सीम किया। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा फरमा रहे हैं। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। क्या मतलब है कि हर चीज़ पर कादिर हैं कि अल्लाह ताला तो पूरी कुदरत रखने वाले हैं कि उसने ये जो सारे मामलात कर दिए कि ये लड़ाई के बगैर ही तुम्हें जो है वो सारी चीज़ें जो है वो फ्राहम कर दी और बड़ी आसानी के साथ पैदा हासिल हो गई। और इसी तरह कुफ़ार जो पूरे अरब के लोग इकट्ठे होकर अहले ईमान को ख़त्म करने के लिए आए थे उनको भी जो है वो तितर-बितर कर दिया। तो इस हवाले से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर जो है वो कादिर है, उसकी पूरी कुदरत है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अहले ईमान को भी अल्लाह ताला आज़माता है कि वो आया साबित कदम रहते हैं, और अहले ईमान में से ही वो लोग भी होते हैं जो इस बात को तस्लीम नहीं करते, या मतलब वो जो अल्लाह ताला का हुक्म के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए उस वक़्त सख्ती के दौर में, उस वक़्त भी क्या वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल पैरा होते हैं और उसके लिए अपनी जान माल जो है खपाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस हवाले से अल्लाह ताला इस चीज़ को जो है वो देखता है। अब आ जाएँ हम इसमें कुछ जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये ट्रांसलेशन का मामला जो है वो कर लेते हैं। तो इसको आप एक नज़र देख लीजिए। तो मैं तफसीलात तो हमने सारी डिटेल से देख ली हैं, अब ट्रांसलेशन के हवाले से इसको ज़रा देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
Certainly in the messenger of Allah have an excellent example. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah. For anyone whose hope is in Allah and the last day. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, and remember Allah much. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, and when the believers saw the confederates, قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, they said, this is what Allah and His Messenger promised us. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, and Allah and His Messenger spoke the truth. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, and it only increased them in faith and submission. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ, among the believers are men, صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ, true to what they promised to Allah. عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, and among them man qaza nahbahu is he who has fulfilled his vow. Wa minhum man yantasir, and among them he who awaits. Wa ma baddalu tabdila, and they did not alter by any alteration. Liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim, that Allah may reward the truthful for their truths. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ, and punish the hypocrites if He will. أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, or turn in mercy to them. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, indeed Allah is of forgiving, most merciful. جی اگلی سلائڈ کی طرف آتے ہیں ہم. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ, and Allah turned back those who disbelieved in their rage. لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا, they did not obtain any good. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ, and sufficient is Allah for the believers in the battle. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا, and Allah is all strong, almighty. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ, and He brought down those who supported them among the people. Them among the people mean of the scripture from their fortresses. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, and cast terror into their hearts. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, a group you killed and a group you took captive. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, and He caused you to inherit their land and their houses and their properties. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, and a land which you had not trodden. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, and Allah on everything is all powerful. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. تو عزیز طلبہ، یہ آج کا سبق ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کر لی. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں
اس کی ٹرانسلیشن آپ کو اچھی طریقے سے آنی چاہیے. انشاءاللہ جب اگر آپ کو یہ اس کی ایکسرسائز آتی ہوگی تو اس کی سبق آتا ہوگا تو ایکسرسائز بھی آسانی سے ہو سکے گی. اور ایکسرسائز بھی اس چیپٹر کی بہت ہی مختصر سی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ آئیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ اللہ حافظ. السلام علیکم.